بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جعفر جتوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا یہ پہلا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نہ کہا کرو، نہ سنا کرو، نہ پڑھا کرو کہ مریم کعبے سے ہٹائی گئی اور علی کی ماں بلائی گئی۔ مریم کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق بیت المقدس سے ہے، پھر ہٹائی نہیں گئی۔ وہاں کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرے جہاں میرے پچھلے حسین کا زادار سردار کھڑے ہیں تو وہاں سے کوئی ان کو بڑا بھائی کہے نہیں اب چل باہر جا، تو یہ ہے ہٹانا۔ یہ بچہ شرارت کرے تو اسے میں کہوں بیٹا باہر جا، یہ ہے نکالنا۔ اللہ نے حضرت مریم کو ہٹایا نہیں، فرمایا کیا؟ سورۃ مریم کی آیت ہے، فرمایا اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ مریم اب نکلو یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اس کے اندر وہ قرآن مجید کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کلپ کے بعد انہوں نے یہ معافی مانگی ہے۔ آپ یہ ملاحظہ کریں۔ ناظرین کی خدمت میں آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری تقاریر کے کچھ کلپس جو سوشل میڈیا پر دکھائے گئے ہیں اور وائرل ہوئے ہیں تو ان میں ایک تعصب دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ میں نے اس میں تحریف قرآن کی ہے۔ تو ہم ذاکر حسین علیہ السلام ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے نوکر خدمت گزار ہیں، شیعان حیدر قرار اسنا عشریہ کے ہم ترجمان ہیں۔ دیکھیں اس کلپ کے اندر یہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شیعت کا ترجمان ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیعہ مسلک، شیعہ مذہب اس قدر مظلوم ہو چکا ہے جس کا پرسان حال نہیں رہا کہ جعفر جتوئی جیسا بندہ بھی کہتا ہے، جو مشرک ہے، جو غالی ہے، جو نصیری ہے، کہتا ہے کہ میں شیعت کا ترجمان ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ شیعت کا ترجمان ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ شیعت کا ترجمان ہے؟ جو ہر اپنی دوسری مجلس میں شرک کرتا ہے، ہر اپنی دوسری مجلس میں غلو کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے سہون کیا ہے۔ دیکھیں 2018 اور 2019 میں یہ پہلے یہ کیا ہے سرکشی کر چکا ہے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لمحے کی مریم کو اٹھایا۔ چلو ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ بھی سورۃ مریم کی آیت ہے۔ طبیعت میں اجلت ہو قرآن لے آؤ ممبر پہ، ایک حرف کی خیانت ہو میں مجرم۔ بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی جناب مریم، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ادھر آ کے آپ کو کہوں واہ واہ، چونکہ بات اتنی خوبصورت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو اللہ نے مریم سے کیا کہا؟ اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ پہلا قانون جو اللہ نے خود قرآن میں بنایا، سورۃ مریم، عیسیٰ کی ماں جناب مریم بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی۔ کیا بات ہے یار، یہ محلہ تو 100 لے گیا نبی تھے تو کر دے بھی تھے، یہ جو سامنے ادھر والے تھوڑا سا بیدار رہنا۔ بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی، بنو اسرائیل کی مستورات کو توحید کا درس دیا کرتی تھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا اللہ نے مریم سے کہا اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ مریم اب نکلو یہاں سے۔ اس بندے کا مزاج ایسا بن چکا ہے، اس طرح سے کب بنتا ہے انسان؟ اس طرح سے تب بنتا ہے جب انسان دوسروں کو گمراہ کر کے، گناہ کر کے اس کا دل سیاہ ہو جائے۔ انسان یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلا جائے، اس وقت انسان کو گناہ نہیں نظر آتے، گمراہی نظر نہیں آتی۔ ہمارا ضمیر ختم ہو چکا ہے۔ یہ 2018 میں ایسا کر چکا ہے، سامنے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں میں کوئی 10 بندے بھی نہیں تھے جو قرآن مجید جانتے ہوں، کوئی 5 بندے بھی وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے سورہ مریم کو پڑھا ہوا تھا۔
کیوں اس طرح سے ہو گئے ہیں؟ یہ بندہ ترجمان ہے؟ اگر یہ ترجمان ہے تو پھر شیعت کا خدا حافظ ہے۔ آئیے اس کے کچھ نمونے میں آپ کو یہاں اور دکھاتا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں شیعت کا ترجمان ہوں، مجھے سوال کا حق بنتا ہے کہ میں آپ پر سوال کرتا ہوں کہ کیا یہی شیعت کا ترجمان ہے؟ یہ کلپ دیکھیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ شیعت کا ترجمان ہے؟ اسی کو شیعت کہتے ہیں؟ خدا کے بندے، جن شیعت کے مراکز کو تم گالیاں دیتے ہو، حوضہ نجف اشرف کو تم گالیاں دیتے ہو، حوضہ قم المقدسہ کو تم گالیاں دیتے ہو، آج اسی کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم فحاشی کے اڈے پہ بیٹھتے ہو، سامنے خسرے ناچ رہے ہیں، سامنے جام چل رہے ہیں، اسی کا نام شیعت ہے؟ اسی کا نام شیعت ہے؟ اسی دین کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا تھا، اسی دین کے اوپر اپنے بیٹوں کے جوانیاں قربان کی تھی، اپنی بہنوں کی چادریں قربان کی تھی، اور تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جام چلنے کے باوجود بھی تم اس جعفر جوتوئی کو سنتے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھیانک چہروں کو اشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔